اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اس نے سب کے سامنے اعلانیہ کہا، یزید کی یہ شستانی اسے صحیح حالات کے بیان سے نہیں روک سکتی۔ اس نے صاف کہا کہ یزید ایسا بدبخت انسان ہے جو اپنی ماؤں، بہن اور بیٹیوں کو بھی اپنے لیے حلال سمجھتا ہے اور شراب کے نشے میں اس طرح مست رہتا ہے کہ نماز ترک ہو جاتی ہے۔ خدا کی پناہ، مختار نے لرز کر کہا، نیرنگی یہ دوران ہے کہ اس جیسا خلیفۃ المسلمین کہلاتا ہے اور مسلمانوں کے ضمیر نہیں جاگتے۔ نہیں، اب ضمیر جاگ رہے ہیں، انقلاب کے آثار پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہ غاصب اور بدکار انسان خلیفۃ المسلمین نہیں کہلائے گا۔ بغاوت کی لہر اس کے تخت و تاج کو بہت جلد بہا لے جائے گی۔ ابن زبیر کے لہجے میں انقلاب کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ قریب ہوا اور رازداری سے بولا، آپ اعتماد کے قابل انسان ہیں اور دوسروں کے راز امانت رکھنا جانتے ہیں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے اور پوری طرح سے میرا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی بیعت کرنے پر تیار ہوں، کیونکہ مجھے آپ کے اور اپنے مقصد میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری زندگی کا واحد مقصد یہی ہے کہ یزید اور اس کے حواریوں سے اپنے مولا و آقا حسین علیہ السلام کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لوں۔ اگر میں زندہ ہوں تو محض اس لیے، اور اگر مروں گا تو اسی مقصد کی خاطر۔ مختار کے انداز میں جوش اور یقین تھا۔ اللہ نے چاہا تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیاں ابھی یادداشتوں سے محو نہیں ہوئی۔ آپ کی شجاعت اور فن حرب میں مہارت سے کون واقف نہیں؟ آپ جیسا شجاع ہمارے ساتھ ہوا تو ہمیں یقین ہے کہ کامیابی ہماری منزل ہوگی۔ ابن زبیر نے حقائق کو زبان دی۔ تو پھر ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں اس بیعت میں داخل ہو جاؤں جو میرے مقصد کی طرف سرگرم کر دے۔ مختار نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ابن زبیر نے بیعت لے لی۔ یہ 63 کا زمانہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک شہر پر یزید کے ظلم کا سایہ لہرایا۔ مسلم ابن عقبہ نے ایک کثیر فوج کے ساتھ مدینے کو گھیر لیا۔ لوگ ابھی باقاعدہ طور پر منظم نہیں تھے کہ ایک تربیت یافتہ فوج کا مقابلہ کر سکتے۔ انہوں نے مقدور بھر کوشش کی لیکن شکست ان کا مقدر تھی۔ مسلم ابن عقبہ مدینے میں وحشیوں کی طرح داخل ہوا اور اپنے درندوں سے بدتر سپاہیوں کے درمیان عام اعلان کر دیا، تمہارے لیے خلیفہ یزید ابن معاویہ نے حکم دیا تھا کہ اگر تم مدینے پر فتح پاؤ تو 3 دن کے لیے اسے اپنے لیے مباح سمجھ لینا۔ تو اے اہل لشکر، تمہیں اجازت ہے جس طرح چاہو اس باغی شہر کو لوٹو اور غداروں کو تہہ دیکھ کر دو۔ اس روز سیاہ کو 8 ذی الحج کی تاریخ تھی جب یزید کے لشکریوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہر مدینہ منورہ کے شہر پر وحشت و بربریت کی انتہا میں تاتاریوں کو مات کر دیا۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، مردوں کو بے محابہ قتل کیا، ان کا مال و اسباب لوٹ لیا، ان کی عورتوں کو کنیزیں اور بچوں کو غلام بنایا، باعصمت کنواری لڑکیوں کے اجلے آنچل تار تار کر دیے۔ ہتھیار ڈال دینے والوں سے اس طرح بیعت لی گئی کہ وہ اور ان کے اہل و عیال اور ان کا مال یزید کی ملکیت ہوں گے۔ ابھی یہ زخم ہرے تھے اور عوام کے دلوں پر اس ظلم و بربریت کی وحشت طاری تھی کہ یزید نے حسین ابن نمیر سکونی کی قیادت میں ایک لشکر مکے پر حملے کی غرض سے بھیج دیا، جس نے مکے کا محاصرہ کر لیا۔ منجنیقوں سے خانہ کعبہ پر پتھر ہی نہیں برسائے، آتش باری بھی کی گئی جس سے خانہ کعبہ کے پردوں میں آگ لگ گئی۔ فوج مکے میں داخل ہوئی تو مختار انہیں روکنے والوں میں سب سے آگے تھے۔ ان کی تلوار کے جوہر کھلے اور تنہا مکے کی حفاظت میں سینہ سپر تھے کہ اچانک ایک عجیب خبر نے سب کو چونکا دیا۔
اہل لشکر میں چہمگوئیاں ہونے لگیں اور مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں ہر طرف تذکرے عام ہو گئے۔ ہر ایک زبان پر یہی الفاظ تھے، ہر ایک دوسرے سے پوچھتا تھا، کیا تم نے سنا یزید واصل جہنم ہوا؟ اچھا، یہ تو اسلام اور اہل اسلام کے لیے خوشی کی خبر ہے، خدا کی لعنت اور نبی کی پھٹکار ہو اس پر۔ یہ بات تو ہم ایک عرصے سے سن رہے تھے کہ قتل حسین علیہ السلام کے بعد وہ کسی مرض خبیث میں مبتلا ہے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا سے اس کے باپ کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اسی طرح اس دشمن خدا اور رسول کی پیاس نہیں بجھتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے مرتے مرتے 3 سال کا عرصہ لیا دوسرا جواب دیتا، اور اس 3 سال کے عرصے میں اس شقی القلب اور بد باطن نے پہلے سال نواس رسول کو قتل کیا، شہید کیا، دوسرے سال نبی کے شہر پر چڑھائی کی، اور تیسرے سال خدا کے گھر کو نشانہ بنایا اور مکے کی حرمت برباد کی۔ اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنائے کہ اس ملعون نے اسلام اور اہل اسلام کے حقوق کو برباد کیا اور نبی کی ذریت کا کوئی پاس نہیں کیا۔ یزید کے لشکریوں کے حوصلے پست ہو گئے، اس کے امیر اور سپہ سالار اپنے اقتدار کی فکر کرنے لگے۔ حالات اس قدر پراگندہ تھے کہ کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے سالار لشکر حسین ابن نمیر نے واپسی کا ارادہ کیا اور محاصرہ اٹھا لیا، اور مختار ابھی تک عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ ہی وابستہ تھے، لیکن اپنے مقصد سے ان کی توجہ کبھی نہیں ہٹی۔ انہوں نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ ابن زبیر کے رویے میں تبدیلی آتی جا رہی ہے، اور وہ یزید کی موت سے پیدا ہونے والی صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، مگر پھر بھی کچھ عرصہ انہوں نے اس کا ساتھ دیا، لیکن 1 سال کے اندر ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ ابن زبیر کا مقصد ان کے مقصد سے علیحدہ ہے، اور اس نے خون حسین کے انتقام کے نعرے کو اپنی مقصد براری کے لیے اعلی کار بنا رکھا ہے۔ در حقیقت اس کی منشا کچھ اور ہے، اس لیے انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ مختار کے ہم نوا اور حسین علیہ السلام کے جانثار قید خانوں میں پڑے تھے، اسی لیے مختار کو انتظار کرنا پڑا کہ وہ اتنی تعداد اپنے گرد اکٹھی کر لیں کہ اپنے راستے میں آنے والی مزاحمتوں کا رخ موڑ سکیں، اور اس نہج پر سوچتے ہوئے خاموشی سے اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے تھے، اور کسی لمحے بھی اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ اچانک ایک روز ایک اجنبی مختار سے ملنے آیا۔ مختار نے اسے روبرو بلایا تو وہ بڑے ادب سے گویا ہوا، کیا آپ ہی مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی ہیں؟ مختار نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ اس نے ایک جزدان کھولا۔ یا امیر، میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ کے حوالے کر کے سرخرو ہو جاؤں۔ مختار خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ اس نے اسی جزدان میں سے ایک اور جزدان نکالا اور اس کے اندر سے کپڑے کی بہت ساری تہوں میں بڑی حفاظت سے رکھا ہوا ایک سر بہ مہر مکتوب نکالا، اسے احترام سے بوسہ دیا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر اسے رکھ کر مختار کی طرف بڑھایا۔ یا امیر، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب مبارک ہے، اسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے میرے پاس بطور امانت رکھوایا تھا کہ میں اسے اس زمانے میں آپ کے حوالے کر کے اس بار امانت سے سبکدوش ہو جاؤں۔ جناب مختار نے گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر اور لرزتی ہوئی آواز میں بولے، اے مرد مسلمان، تو خدا کی قسم کھا کر اقرار کر کہ تو جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں غلط بیانی سے کام لوں تو یہ زمین میرے بوجھ سے آزاد ہو جائے۔ اس کے لہجے میں صداقت بول رہی تھی۔ جناب مختار چند لمحے دم بخود رہے، اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر رکے قدموں سے آگے بڑھے، کانپتے ہاتھ بڑھائے اور خط لے کر عقیدت سے بوسہ دیا، سر آنکھوں سے لگایا، اس کی مہر توڑی اور نم آلود مشتاق نگاہوں سے نفس مضمون کو دیکھا۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ان کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ انہوں نے والہانہ جوش سے ایک نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرتہ
اشتیاق سے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس مبارک نوشتے کو ایک بار پھر پڑھا اور بار بار پڑھا۔ اے مختار ثقفی، خداوند عالم نے ہمارے اہل بیت کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی ہے۔ تم ہمارے دشمنوں سے عنقریب انتقام لوگے۔ اس سلسلے میں تم کوئی تردد نہ کرنا اور دل جمعی سے اپنے مقصد کے حصول میں کوشاں رہنا۔ مختار کی ہمتیں جوان ہو گئیں، حوصلے بلند ہوئے اور دل سے ہر طرح کے اندیشے نکل گئے۔ انہوں نے اپنی تلوار کے قبضے کو بوسہ دیا اور آہنی لہجے میں بولے، اے مختار، اگر اب بھی تو خون حسین کا انتقام لینے نہ نکلے تو تجھ پر یہ ہوا، یہ روشنی، یہ زندگی حرام ہے۔ جناب مختار نے کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا۔ مکے کے اہم لوگوں سے تو وہ پہلے ہی گفتگو کر رہے تھے، مگر اس نوشتہ مبارک کے موصول ہوتے ہی وہ بنی ہاشم کے بزرگ امام حسین علیہ السلام کے بھائی جناب محمد حنفیہ کی خدمت میں پہنچے اور باریابی کی اجازت طلب کی۔ جناب محمد حنفیہ نے انہیں اذن دیا۔ شہادت حسین کے بعد وہ بہت ملول رہتے تھے۔ علیل تو وہ پہلے ہی تھے، اسی وجہ سے وہ کربلا کے سفر میں ساتھ نہیں چل سکے تھے۔ اب انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا بھی ترک کر دیا تھا اور تقریباً گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے۔ جناب مختار نے اداب و نیاز کے بعد حرف مدعا بیان کیا۔ جناب محمد حنفیہ نے آہ سرد کھینچی اور غم کے لہجے میں گویا ہوئے، مختار، تم جانتے ہو کہ ہم بنی ہاشم کے لیے شہادت حسین سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ نواسہ رسول کی شہادت نے ہمارے دلوں میں آگ لگا رکھی ہے، ہمارے جگر کباب کر دیے ہیں، ہمارے چولہے ٹھنڈے ہیں، ہم پہ بستر پہ سونا حرام ہے اور ہماری خواتین نے زینت ترک کر دی ہے۔ ہماری رائے میں کربلا کے واقعے کا خون بہا واجب ہے، ہمیں تم سے اتفاق ہے، ہم اس سلسلے میں تمہاری ہر ممکن امداد کریں گے۔ آپ نے میرا دل بڑھایا ہے، مجھے نئی زندگی دے دی ہے، میں آپ کی مدد اور تائید کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب مجھے امید ہو گئی ہے کہ میں امام وقت امام زین العابدین سے بھی اجازت لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ان کی تائید سے میرا راستہ سہل ہو جائے گا، لیکن مجھے ان کی خدمت میں جانے کا حوصلہ نہیں ہوتا، ہم تو ان کے سامنے سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ مختار کی آواز بھرا گئی اور ان کی آنکھوں سے اشک رواں کا تانتا سا بن گیا۔ انہوں نے اضطراب میں سر جھٹکا، خدایا تو کبھی ان لوگوں پر رحم نہ کرنا۔